السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت پیاری تحریر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جو ہم جنتیوں کا بنیادی عقیدہ، وہ چھوٹا سا ایک صفحے کی بات ہے، اس میں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے۔ وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، عالم الغیب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ساری چیزیں اسی کی طرف ہے۔ اور جب یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں زور دے کے، تو بس ان کو اتنی بات، تھوڑا سا لقمہ اگر دے دیا جائے کہ اتنی بات جب مانتے ہو تو پھر یہ کہہ دو کوئی اکیلا سجدے کا مستحق ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سجدے کے مستحق نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام سجدے کے مستحق نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام سجدے کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے مستحق نہیں ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک دم آگے سے ریئیکشن کرتے ہیں کہ نہیں، ایک تو مانو، ایک بھی نہیں۔ تو یہاں آ کے ان کی بالکل عقل ماری جاتی ہے۔ تو ایسے سارے بھائیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اب ہدایت کے بعد دعائیں بھی آپ مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، اس کو سیدھا رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ تو ہدایت تو آ چکی تھی، ہدایت تو آ چکی تھی، دعوت اٹھ چکی تھی، ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ بیان کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر کیوں مبتلا ہوئے ہو؟ کیا منع کرنے والے آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے جنہوں نے اس جماعت کو یعنی کھڑا کیا تھا، ایمان کے اوپر اکٹھا کیا تھا مومنوں کو، کیا وہ اس بحث سے نہیں کرتے رہے؟ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا، حاجت روا نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ جو تم کہتے ہو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہے، اور تم نے اللہ کی سجدے کا رخ زبردستی یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا ہے، اور پھر ڈنڈے کے زور سے مروایا ہے آپ کے امیر نے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں؟ حیرت ہوتی ہے، کتنے سالوں سے، یہ چھٹا سال جا رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھا رہے۔ چلو وہ تو نہیں مان رہے، وہ تو ضدی ہیں، وہ تو ضد کی وجہ سے، ان کی تو انا کا مسئلہ ہے، ان کی تو ضد ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اب وہ درمیان میں حائل ہو گئی ہے۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کیا آپ کو جنت نہیں چاہیے؟ کیا یعنی اس دور میں جو مومنوں، مخلص مومنوں کے ساتھ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو مخلص مومن ساتھی ہیں، ان کے ساتھ جنت میں رہنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ اور محمد حنیف اور ان کے جتنے یہ پیروکار اور مرید ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا آپ نے پسند کر لیا ہے؟ کیا آخرت کی بجائے دنیا کو آپ نے ترجیح دی ہے، اور اللہ کی مغفرت اور شفقت کی بجائے عذاب آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو کس طرح سے بات آپ کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے؟ پھر بھی حیرت ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کی بات پھر چپک جاتی ہے ان کے اوپر کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ ند اور ضد نہ بناؤ، اس کے شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو، جانتے ہوئی تو یہ کام نہ کرو، تم جانتے ہو۔ جب جانتے ہو، مانتے ہو، پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، اس کچرے کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو واقعی اللہ کا انصاف ہوگا، اور یہ سارے مشرک بھی مانیں گے کہ واقعی اللہ کا انصاف ہوا ہے۔ پھر اپنے آپ کو کونسیں گے، اپنے بڑوں کو لعن طعن کریں گے کہ بے ایمانو تم نہ ہوتے تو مومن ہوتے، اور بے ایمانو ہدایت آنے کے بعد تم نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر ایک لڑائی چھڑ جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان کو بیوی بچے لعنت کریں گے، ان کے اوپر بھائی ان کو لعنت کریں گے کہ بھائی مانو صحیح بات آئی بھی تھی، پھر بھی تم نے اس کو جھٹلا دیا، اور بات ماننے کے بعد پھر تم نے شرک کیا فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ اور پھر یہ خود بھی کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا امیر نہ بنایا ہوتا، اپنا لیڈر نہ بنایا ہوتا۔ اور پھر کبھی اللہ سے فریادیں کرے گا، یا اللہ اس کو میرے قابو میں کر دے، میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندوں، اس بے ایمان نے ہمیں شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ لیکن آج ان کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خبردار ہمارے امیر صاحب، سابقہ امیر، کبھی کوئی کہتے سابقہ امیر محترم کے خلاف بات نہ کرنا، چاہے اس نے اللہ کی بات کو جھٹلا کے پیش کیا ہو، اپنی بات بنوائی ہو۔ تو اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے، آپ کے سامنے بالکل کھل کے بات آ گئی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے
تو اپنا نقصان کرو گے. جہاں پہلے کتنے اربوں خربوں لوگ جہنم کیا کئی دن بن چکے ہیں، وہاں آپ بھی پیچھے چلے جائیں گے.